بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے پہلے یہ 5 کام ضرور کر لینا۔ اگر آپ نے یہ 5 کام نہ کیے تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ ناظرین، کوئی مہمان آپ کے گھر ہر سال آتا ہے، آپ کو پتہ لگے بغیر آپ کے گھر کی تزئین و آرائش کر دیتا ہے، عمارت کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، پورے سال کے لیے آپ کی دوائیوں کا انتظام کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکیں۔ غرض کہ آپ کے گھر کے اندر جو بھی مسائل ہیں ان کو ختم کر کے وہ چلا جاتا ہے، پھر اچانک سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے لیے کتنا کارآمد اور قیمتی تھا، اور جس کے دوبارہ آنے کا انتظار پورا سال کرنا پڑے گا۔ آپ نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی، وہ جتنا عرصہ آپ کے پاس رہا، اس کی وجہ سے جو سہولتیں آپ کو حاصل ہوئیں، اس وقت آپ کو اس کا احساس نہیں تھا، مگر اس کے جانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا۔ رمضان شریف کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ سمیٹ کر لے جاتا ہے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہمیں رمضان کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہنا ہے تو اس کی قدر کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان شریف کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کے لیے اپنے سجدوں میں، تہجد میں دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان دکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری دیا کرتے کہ تمہارے اوپر ایک بہت بابرکت مہینہ رمضان شریف کا آنے والا ہے۔ یہ مہینہ سراپا رحمت ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ رمضان شریف میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس مہینے کی خیر سے محروم ہو گیا وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ آپ یہ تصور کریں کہ کوئی بینک اعلان کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے ہم 1 منٹ کے لیے اپنے بینک کی ساری تجوریاں کھول دیں گے۔ بینک آپ کو منتخب کر لیتا ہے، یہ خبر پھیل جاتی ہے، پاکستان کا سارا میڈیا آ جاتا ہے، آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت موبائل پر کسی کو میسج کرنے کے لیے یا کسی کو کال کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک پاگل انسان ہے کہ بجائے لاکھوں کروڑوں اکٹھا کرنے کے اس نے یہ وقت برباد کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپنا مستقبل سنوارتا اس نے یہ وقت ضائع کر دیا۔ یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ جو آپ سے ضائع ہو رہا ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کتنا بڑا موقع گنوا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ کا کوئی قریبی دوست جو آپ کو بہت قیمتی سا پرفیوم دیتا ہے جس کی قیمت 50,000 ہے، اب وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے سالوں کی کمائی ہے، جس میں سے پیسے بچا کر میں نے آپ کے لیے تحفہ خریدا ہے، اسے احتیاط اور پیار سے استعمال کرنا۔ اگلے دن آپ کا وہ دوست دوبارہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی پرفیوم ایسے ہی زمین پر پھینکا ہوا پڑا ہے، اور وہ سوچے گا کہ اس نے میرے قیمتی تحفے کی قدر نہیں کی، تو اسے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا۔ یہ رمضان کا تحفہ بھی اللہ نے ہمیں بڑے پیار اور محبت سے دیا ہے۔ میں اپنے محبوب بندوں کے گناہ معاف کروں گا، اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے کروں گا، جنت میں داخلے کے فیصلے کروں گا، مگر ہم ہیں کہ رمضان کی قدر نہیں کر رہے۔ اس رمضان میں آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ پچھلے رمضان میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا تھا،
اس دفعہ کیسا ہے؟ میری اولاد اور مال کے ساتھ محبت پہلے سے بڑی ہے، یا میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار اور محبت پہلے سے زیادہ ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ مہینہ آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں تبدیلی محسوس نہیں کر سکتا تو پھر کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا تو اللہ کرے کہ اس کی ناک گرد آلود ہو جائے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا، کیونکہ جو اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا تو پھر اس سے بڑا ناکام انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دو صحابی جنگ میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا، میرا یہ دوست مجھ پر سبقت لے گیا۔ اگلے سال دوسرے صحابی کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی موت نصیب فرمائی تو عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ وہ دونوں صحابی جو فوت ہوئے تھے ان میں سے جو شہید ہوئے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو طبعی موت مرے ہیں وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ شہادت بہت بڑی چیز ہے۔ صبح اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں رمضان آیا، تراویح آئی، تہجد آیا، صدقہ خیرات آیا، آپ کیسے اس کو شمار نہیں کر رہے؟ خدا کی قسم، ایک رمضان آپ کی دنیا و آخرت تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کتنے لوگ جو آخری رمضان میں آپ کے ساتھ تھے مگر اس دفعہ نہیں ہیں۔ اس رمضان میں آپ کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز پڑھنی ہے تو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ نہیں کہ اگر میں مسجد میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ رمضان شریف میں توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ استغفار کرنا ویسے ہی اتنا افضل ہے اور اوپر سے رمضان شریف میں کرنا تو اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ ہمارے بزرگان دین اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کی توفیق کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے۔ نمبر 2، یا اللہ ایمان پر خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 3، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر قائم رہنا۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ایک ناکام انسان کی نشانی یہ ہے وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ نے یہ پلان نہیں بنایا کہ رمضان شریف میں داخل ہونے سے پہلے کیا کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ناکام ہونے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو پہلے سے پلان بنا لیں کہ رمضان شریف میں عبادات کیسے کرنی ہیں، قرآن شریف کس وقت پڑھنا ہے، سنتیں کس وقت ادا کرنی ہیں، تہجد کی کیا ترتیب ہوگی، ذکر و اذکار کب کرنے ہیں، غریبوں کو کھانا کس وقت دینا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کب کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کی پلاننگ آپ نے پہلے سے ہی بنا کر رکھنی ہے، پہلے سے ہی اپنی ذہن سازی کر کے رکھنی ہے۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں آپ نے سب کو معاف کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اور جو شخص اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ناانصافی کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمسر اور ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے سب کاموں کا ذمہ خود لے لیتا ہے، اور اس کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ
پھر اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے، اور رمضان میں اگر کوئی آپ کا ساتھ غلط کرے، ناانصافی کرے، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا۔ پانچویں اور اہم ٹپ یہ ہے کہ اس رمضان شریف آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہی صرف کنٹرول ہے۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں اپنے اوپر جبر کرتے ہیں اور کھانے سے خود کو روک لیتے ہیں، برائیوں سے خود کو روک کے رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، غصہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ کوئی بری بات کہہ جاتا ہے جو دل کو ناگوار گزرتی ہے، تو صبر کریں اور اس کا معاملہ رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔